بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. 1443 ہجری کی اشرِ ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آپ حضرات آج چھٹے فرض ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور موضوع گفتگو ہے عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ السلام. پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس نے ہمیں فکر و عقیدہ و نظریے کی اور شعور و تدبر کی اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے کہ وہ اپنے حبیب کے ساتویں محبوب کے تذکرے کے لیے اس نے ہمیں منتخب کیا. پروردگار عالم جو اس دنیا کا تنہا خالق اور مالک ہے، تو جیسا کہ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے کسی بھی نمائندے کو، کسی بھی حجت کو، کسی بھی ہادی کو جسے وہ انسانوں کی رہبری کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو وہ بڑے انتظام و انصرام کے ساتھ بھیجتا ہے اور ان کا آنا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے. ان کا آنا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے. یعنی ان کے آنے ہی سے، ان کے آنے کے دنیا میں آنے کے قرینے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں. یعنی اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے لے کر
اور ہر معصومین تک جب بھی آپ کسی معصوم کی والدہ ماجدہ اور والدہ طاہرہ اور والدہ طیبہ اور تقدیس مآب والدہ کے بیان کو آپ سنیں گے تو تقریباً نہیں بلکہ بالکل بات یہ ہے کہ ہر معصومین نے بشمول خاتم الانبیاء کے، میں صرف ایک بیان آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اس پر آپ سب کو منطبق کرتے چلے جائیے کہ جس وقت جناب ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو اللہ نے ان کا ظرف نور قرار دیا، تو اب جناب آمنہ کا بیان خود پیغمبر کے نور ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت آثار ولادت ظاہر ہوئے تو جب کوئی معصوم کی ماں یہ کہتے کہ جس وقت آثار ولادت ظاہر ہوئے تو وہ ویسے آثار ولادت نہیں ہوتے جیسے ایک عام ماں کے ہوتے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ دیکھیے میں بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ امہات المعصومین کا تذکرہ ہے، اس لیے بڑے ادب کے ساتھ گفتگو کروں گا اور آپ کو سمجھنا ہے اشاروں، اس لیے کہ جب رسول کی ماں عام ماں کی طرح نہیں ہو سکتی تو رسول کسی عام اللہ کی طرح کیسے ہو سکتا؟ تو اب جناب آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، جو میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا کہ ان کا آنا عام بچوں کی طرح آنا نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ جب آثار ولادت ظاہر ہوئے تو یہ آثار ولادت ظاہر ہونا کیسا ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ عام بچوں کا آنا اور ان کا آنا بالکل الگ ہے۔ تو جس وقت اب میں کیا عرض کروں کہ ظاہر سی بات ہے جب اتنا علم نہ ہو تو مثال بھی چھوٹی ہی سی دی جاتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ کے پاس بڑی مثال ہوگی، میں سامنے کی مثال دے دوں، سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے ہی بلب روشن ہیں، تو یہ بلب روشن ہے، جب بٹن بند کر دیتے ہیں آپ تو بلب بند ہو جاتا ہے، روشنی دینا بند کر دیتا ہے، اور جس وقت اس میں کرنٹ دوڑتا ہے تو روشنی باہر آ جاتی ہے، روشنی باہر آ جاتی ہے۔ اب اس روشنی کے باہر آنے کا طریقہ بالکل الگ ہے، اس لیے کہ یہ نور باہر آ رہا ہے، تو آثار ولادت نور کو ساطع نور کہا جاتا ہے، نور کا ساطع ہونا، اللہ اکبر، نور کا ساطع ہونا۔ مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ میں نے دوسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے جو سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا ہے وہ تمہارے نبی کا نور ہے۔ آپ سنیے گا، اس میں جملہ کیا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے جملہ محفوظ کیا تھا کہ اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا، تو رسول کا نور اللہ کے نور سے ساطع ہوا ہے، اب جیسے وہاں سے باہر آیا ہے تو یہاں ساطع نور کہا جاتا ہے۔ یہاں معصومین کا آنا ویسے ہی ہے جیسے پہلو آدم میں حضرت حوا کا آنا۔ دیکھیے حضرت حوا کا پوری تقریر میں کر چکا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ حضرت حوا ان کا کوئی پتلا نہیں بنا، کہیں نہیں ملتا کہ ان کا بھی پتلا بنایا گیا ہو اور اس میں روح پھونکی گئی ہو۔ جب حضرت آدم نے تنہائی محسوس کی اور ایک بار غنودگی کے عالم میں چلے گئے، سو گئے، تو اس سونے ہی کے عالم میں پروردگار عالم نے جناب آدم کے دائیں پہلو میں حضرت حوا کو رکھ دیا، حضرت حوا کو رکھ دیا، اور جب جناب آدم نیند سے جاگے تو اب پہلو میں جناب حوا کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ کوئی میرا مونس آ گیا، کوئی میرا ہمدم آ گیا، کوئی مجھ جیسا ہی آ گیا۔ اب وہ جناب حوا سے کہہ سکتے تھے کہ تم مجھ جیسی اور میں تم جیسا، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب جناب آمنہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آثار ولادت ظاہر ہوئے میرا پورا حجرہ بقعے نور بن گیا، اتنا نور تھا، اتنا نور تھا، اتنا نور تھا۔ بھائی مصرع تو پڑھتے ہو کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے،
جب جناب آمنہ نے بتایا کہ نور والا جب آتا ہے تو کس طرح نور لے کر آتا ہے، ایک بار کہا کہ جب مصطفیٰ کو اس دنیا میں آنا تھا تو میرا پورا حجرہ بقعۂ نور بن گیا، اتنا نور تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی نور چھٹا میں نے دیکھا مصطفیٰ سجدہ رب میں گرے ہوئے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ تو جب ان کا دنیا میں آنا ہی مختلف ہے تو رہنا بھی مختلف ہے، زندگی گزارنا بھی مختلف ہے۔ اس حوالے سے مختلف نہیں کہ یہ کوئی ملک کی طرح زندگی گزار رہے تھے انسانوں کی طرح، اور ضروری تھا کہ انسانوں کی طرح زندگی گزارے۔ کیوں؟ اصل تو نور ہے، مصطفیٰ کی اصل کیا ہے؟ نور۔ اور میں بتا چکا کہ اللہ کے نور سے مجھے خلق کیا گیا ہے، تو اصل مصطفیٰ ہے نور۔ اصل اگر اپنی اصل میں آ جاتے، یعنی نوری شکل میں آ جاتے، تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ سوال قائم کیا کہ اگر اپنی اصل حیت نور میں آ جاتے، جو ان کی اصل حیت ہے، جو ان کی اصل ذات ہے کہ نور ہے ان کی ذات، تو اگر اس اصلی حیت نور میں آ جاتے تو مسئلہ کیا ہوتا؟ انسانوں کے لیے کیا مسئلہ ہوتا؟ جواب دو اگر آپ کی اجازت ہو۔ اتنے ذہین لوگ بیٹھے کہ میرا اشارہ ہی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ سورہ نور میں کہہ دیا اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ نور ہے۔ اللہ نور ہے نا؟ بولیے سب ہاں یا نہیں؟ دوسرا سوال کرنے جا رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک آگے پیچھے سب۔ سوال سب سے یہ ہے کہ کیا اللہ اس وقت یہاں موجود ہے؟ آواز نہیں آئی؟ سب کے ساتھ موجود ہے؟ میری آواز بھی سن رہا ہے؟ آپ سب کے ساتھ ہے نا؟ تیسری بار کہہ دیجئے ہے، تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ نور ہے۔ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اپنی اصلی حیت نور میں ہے، اپنی اصلی حیت نور میں ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ جب اصلی حیت نور میں ہوگا تو تقاضائے اصل حیت نور یہ ہے کہ وہ نظر نہ آئے، جب تک کسی چیز میں ڈھل نہ جائے، کسی چیز میں اپنے آپ کو حلول نہ کر لے۔ اللہ حلول نہیں کرتا، اللہ کسی چیز میں ڈھلتا نہیں ہے، اللہ کہیں پر داخل نہیں ہوتا۔ یہ اس کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ خالق ہوتے ہوئے کسی مخلوق کے جثے میں داخل ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں گے تو ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں گے پروردگار ظاہر ہو جا۔ اللہ کہے گا میں کہیں ظاہر نہیں ہو سکتا، میں اپنی اصلی حیت نور میں ہوں۔ تو پروردگار یہ مصطفیٰ مرتضیٰ بھی تو نور ہیں، کہا اس لیے ان کو لباس بشر پہنایا کہ لباس بشر پہنانا ان کی مجبوری نہیں، تمہاری تھی۔ اگر اصلی حیت میں آ جاتے تو جیسے میں دکھائی نہیں دے رہا ویسے یہ بھی دکھائی۔ سلامت رہنا، اللہ کی آواز بڑھائی۔ تو اب اگر اپنی اصلی حیت نور میں آ جاتے تو میں اور تم انہیں نہ دیکھ پاتے، میں اور تم انہیں نہ دیکھ پاتے۔ اس لیے انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے اور پھر ان کی حجت کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے میرے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ محمد و علی کی اصل حیت کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، ان کا اصل حیت نور کیا ہے؟ تو اب معصوم نے سارے مسئلے کو حل فرمایا۔ ایک نور ہی بتا سکتا ہے، ایک نور ہی بتا سکتا ہے کہ نور کیا ہے اور یہ اسرار کیا ہیں، یہ راز کیا ہے۔ تو اب وہی جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا، اور معصوم کی دلیل میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو بتایا کہ محمد و علی ظاہرہما بشریتن،
مولا کا جملہ ہے، ظاہر نہ کیجیے گا. ظاہرہما بشریۃ و باطنہما لاہوتیۃ. جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے بھائی، ایسے آپ نے محفوظ کیا جملہ. ظاہرہما بشریۃ و باطنہما لاہوتیۃ. کہا کہ ان کا دونوں کا ظاہر تو بشر ہے لیکن باطن لاہوتی ہے. اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ لاہوت ہے کیا؟ جہاں کوئی نہ ہو، جہاں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، اسے لاہوت کہتے ہیں. تو چپ ہو گئے آپ. اب یہ لاہوت لامکان یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ سندھ میں، تبھی آپ چپ ہو گئے. وہ یہاں کے ہیں کیا؟ اتنا الٹی سیدھی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ عوام اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. جیسے شہباز قلندر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلائی گئی کہ بھائی وہ ایسے تھے اور یوں تھے. وہ بہت بڑا عالم تھا. شہباز قلندر بہت بڑا فقیہ تھا، فقہ کا ماہر تھا. اور شہباز قلندر نے اپنے دور میں جو مدرسے میں نصاب پڑھایا جاتا تھا اس میں 3 موضوعات متعارف کرائے تھے. علم الاوزان میں پوری کتاب شہباز قلندر نے لکھی تھی. آپ کو بس وہی مست بتا دیا گیا. اور کچھ شہباز قلندر کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اسی طرح لاہوت لامکان کے بارے میں بتا دیا. تو میں نے جب کہا کہ وہ لاہوتی ہے تو آپ سمجھیں گے بس یہ بلوچستان میں جو لاہوت لامکان، اس لیے آپ چپ ہو گئے. یہ کوئی لاہوت لامکان کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ لاہوت لامکان ہے تو ہم بھی لامکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں. تو میں تو جب سے لاہوت لامکان میں تو کبھی گیا نہیں. ارادہ تھا جانے کا لیکن اب میں نے ارادہ ترک کر دیا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جب لاہور لامکان کی سیڑھیوں پہ آپ چڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا بورڈ لگا دیا گیا. میں شہباز قلندر کے مزار پہ جاتا ہوں، ضرور جاتا ہوں، ہر سال جاتا ہوں. لیکن لاہور لامکان اب میں نہیں جاتا، نہیں جاؤں گا. کیوں؟ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پہ لکھا ہے یہاں ماتم کرنا منع. تو ماتم تو آیا ہی لاہور سے. اب میرے مولا موسی قاسم کا جملہ محفوظ کرو کہ حسنو کہ علی و محمد و علی ظاہرہما بشریۃ و باطنہما لاہوتیہ. ان کا ظاہر انسانوں جیسا ہے. تو جملے 2 اس لیے کہہ دیے اور پہلا جملہ کہہ کے رکے اور رکنے کے بعد دوسرا جملہ کہا. پہلا جملہ کہا ظاہرہما بشریہ، ان کا ظاہر بشری ہے. رکے اس لیے کہ فوراً کہہ دیا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ ان کا ظاہر بشری ہے تو انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، ان کا باطن لاہوتی ہے. ان کی اصل، ان کا باطن، ان کی روح لاہوتی ہے. لاہوتی جہاں پر سوائے اللہ کے کوئی اور نہ ہو، اور اگر ہیں تو یہ 2 ہیں. کیا پریشانی ہو گئی آپ کو؟ بھائی یہ کعبہ قوسین لاہوت ہے. فوراً ہی سمجھ لیا کرنا بھائی، دلیل دینا کیا ضروری ہوتا ہے. کعبہ قوسین لاہوت ہے. وہ ہے کعبہ قوسین لاہوت لا مکان. کعبہ قوسین نہ مکان ہے نہ زمان ہے. چپ ہو رہا ہے یہاں، مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے. آج کئی مراحل طے کرتے ہوئے بڑھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں آپ، میری مجبوری ہے کہ جب مجمع چپ ہوتا ہے تو مجھے رکنا پڑتا ہے وہاں پر. کعبہ قوسین لاہوت لا مکان ہے. اور لاہوت لا مکان ایسا مکان ہے اس لیے جبرائیل کو سدرہ پہ روک دیا کہ جبرائیل نہ لاہوتی ہے نہ مکان ہے. کہ جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پہ روک دیا اور اس کے بعد کہا کہ سدرہ سے کعبہ قوسین تک جبرائیل تو دور، آدم سے لے کے عیسیٰ تک بھی کوئی نہیں آ سکتا. کوئی نہیں آ سکتا. یہاں پر وہ آ سکتا ہے، یہاں پر وہ آ سکتا ہے جو صفات میں اس جیسا ہو. بہت کم لوگ جو صفات میں اس جیسا ہو، جو صفات میں اس جیسا ہو، اور جسے وہ بلا لے تو اس قابل جان کر بلاتا ہے کہ یہ لاہوت کی شدت و حدت و وزن کو بھی برداشت کر سکتا ہے اور یہ لامکانیت کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے. اس لیے بلانے والے نے محبوب کو بلایا، اس لیے بلانے والے نے محبوب کو بلایا. آجا آجا، لامکان تجھے بلا رہا ہے، لامکان تجھے لامکان میں بلا رہا ہے.
اور جو ہو ہے تجھے لاہوت میں بلا رہا ہے. تو اس قابل ہے کہ تو لامکانی ہو جائے, تو اس قابل ہے کہ تو لاہوتی ہو جائے. تو لاہوت نے, لامکان نے پیغمبر کو قاب قوسین پر بلا کر بتایا کہ یہ مقام قاب قوسین لامکان ہے, لاہوت ہے, یہاں ہو ہی ہو ہے, یہاں سوائے میرے کوئی اور نہیں میرے محبوب. یہاں جبرائیل پر نہیں مار سکتا, یہاں بس میں ہوں اور تو ہے. یہاں محب ہے اور محبوب ہے, یہاں عاشق ہے اور معشوق ہے, عاشق ہے اور معشوق ہے. یہاں مصور ہے اور تصویر ہے, یہاں پھول ہے اور خوشبو ہے, یہاں حسن ہے اور حسین ہے, یہاں حسن ہے اور حسین ہے, یہاں عبد ہے اور معبود ہے, یہاں خالق ہے اور مخلوق ہے, یہاں شاہد ہے اور مسجود ہے, یہاں ساجد ہے اور مسجود ہے, یہاں ساجد ہے اور مسجود ہے, یہاں ایک ولی ہے اور ولی ہے, اور تو آجا اس لیے کہ تیسرا علی ہے. کہنے کی وجہ سے میرا یہ وقت صرف ہو گیا, مجھے فوراً اپنے مطلب پر آنا تھا کہ جو آپ لاہوت پہ خاموش ہو گئے تھے. تو لاہوت لامکان کہاں ہے؟ قاب قوسین. تو کہا کہ ان کا ظاہر بشری ہے اور باطن لاہوتی ہے. یہ لاہوت لامکان کے ہیں, اپنے جیسا نہ سمجھیں. ظاہر میں تمہاری طرح اس لیے دکھائی دیتے ہیں تاکہ تمہیں نظر آئیں, تاکہ تمہیں دکھائی دے, تاکہ تم ان کی بات سن سکو, تاکہ تمہارے لیے وہ آیت حجت قرار پا سکے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب کے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. اس لیے بشری جثے میں آئے ہیں, لیکن آنے نے بتایا نہ ہم ان جیسے نہ یہ ہم جیسے. تو اب اللہ نے یقیناً جب جو لاہوتی اور لامکانی ہوتے ہیں تو ان کی صفات بھی لاہوتی اور لامکانی ہوتی ہے. اللہ لامکان ہے, اللہ ہو ہے. اللہ کے لیے کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ وہ بہت مجمع میں ہے. اللہ کو سمجھو, اللہ اس وقت بھی لامکان ہے. اس ہزاروں کے مجمع میں, ہزاروں کے مجمع میں دیکھ رہے ہیں آپ, آگے سے پیچھے دائیں بائیں, سمجھتا ہوں کہ 12-15 ہزار سے زیادہ کا مجمع, 20,000 کا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا. تو 20,000 کے مجمع میں بیٹھا ہے, پورا مجمع بیٹھا ہے, تو 20,000 کے مجمع میں اس وقت اللہ موجود ہے, لیکن وہ پھر بھی تنہا ہے. اللہ کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں. وہ پھر بھی ہو کے عالم میں ہے, ہو کے عالم میں, اس لیے کہ اس کے لیے کوئی تغیر نہیں ہے کہ وہ تنہائی سے نکل کے بزم میں آ گیا تو تغیر ہو گیا. اگلے سال اگر آپ چپ رہے نا, اگلے سال پورا اشرا توحید پہ پڑھو, پورا اشرا. سمجھیں اللہ کو کیا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرے احباب بھی جانتے ہیں کہ میں اکثر تنہا جب ہوتا ہوں لائبریری میں تو پڑھ رہا ہوتا ہوں, جب بھی بات توحید کیا جاتی ہے تو میرا تقریباً گھنٹوں جو ہیں اسی میں لگ جاتے ہیں کتاب رکھ کے کہ اللہ کیا ہے, اللہ کیا ہے. تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قبلہ بات یہ ہے کہ لوگ صحیح تو کہتے ہیں کہ وہ علی کے پیکر میں آ گیا اور یہ ہو. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ڈھال سکتا ہے, ہر کام کر سکتا ہے, الگ اللہ شہید قدیر ہے. دیکھیے یہ شامیانے کی چھت ہے اور یہ زمین ہے, اس کے درمیان ایک خلا ہے, خالی ہے. یہ خالی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, خالی ہے تو چاہیے آپ کر خالی, حالانکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے. یہ بھی ایک مخلوق ہے. اللہ, میں 3 سال پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ وہ شے ہے,
امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ شے ہے؟ میں نے کہا نا جو نور ہے وہی نور کے بارے میں بتا سکتا ہے، جو لاہوتی ہے وہی ہو کے بارے میں بتا سکتا ہے، جو لامکانی ہے وہی لامکان کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ تو پوچھا کیا وہ شے ہے؟ امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم انہ شیء لیس کالاشیاء، ہاں وہ شے ہے لیکن اشیاء جیسا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر کسی بیوقوف کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ دلیل کیا ہے، دلیل معصوم نے ارشاد فرمائی کہ اس نے کہا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں۔ آیت یہاں پر بھی ختم ہو سکتی تھی کہ لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں، لیکن شے کا لفظ رکھ کے بتایا وہ شے ہے لیسا کالاشیاء، اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ یعنی اب اشیاء میں جو خصوصیات ہیں وہ وہاں نہیں ہے۔ شے اس لیے کہا کہ وہ وجود رکھتا ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال نہ پڑھیے گا یہ والا عشرہ، یہ موضوع شے اس لیے کہا کہ وہ وجود رکھتا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ تمام نظریات و عقائد اپنی طرف سے گڑھ لینے کے لیے نہیں ہے کہ وہ آ جاتا تو ان کے بیکر میں اور یہ سب تو وہ بات تو لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ ایسا ہی ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ نظر نہ آئے، وہ کچھ ایسی نوع ہے جو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ میں نے بالکل سامنے کی بلا تشبیہ مثال دی ہے کہ یہ خلا دکھائی نہیں دیتی، اس کا خاصہ یہ ہے کہ دکھائی نہ دے، تبھی تو خلا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب میرے عزیزوں وہ اللہ جو ہر جگہ موجود ہے، اس نے جب اپنے نمائندوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لاہوتی ہونا، لامکانی ہونا، لازمانی ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا۔ توجہ، وہ عالم ہو میں ہے، اور عالم، مجھے لطف آ رہا ہے کہ آپ یہیں سے سمجھ جائیں گے، عالم ہو یعنی لاہوتیت، جو اس لاہوتیت میں، جو اس لاہوتی ماحول میں ہوگا، جو عالم ہو میں ہوگا۔ چلیے میں آپ مثال سے سمجھاتا ہوں آپ۔ ایک دیوار بیچ میں ہے، سمجھے، مجمع کے اس طرح بیچ میں دیوار ہے، تشبیہ کر سمجھ لیجیے، ایسے ایک دیوار آ گئی، میں یہاں بیٹھا ہوں اور دیوار کے اس پار آپ بیٹھے، اس پار والوں کو نہیں خبر کہ یہاں کیا ہو رہا، اور یہاں والوں کو نہیں خبر کہ وہاں کیا ہو رہا۔ اب آگے بڑھتی ہے بات، دیوار کے اس طرف حال ہے اور اس طرف مستقبل ہے۔ جیتے رہے آ جائیں میرے ساتھ۔ ایک موٹی سی دیوار ہے، اس کے اس طرف بھی لوگ ہیں، اس طرف بھی لوگ ہیں، وہاں والوں کو یہاں کی خبر نہیں، یہاں والوں کو وہاں کی خبر نہیں۔ آگے دوسری مثال دی کہ سمجھ لیجئے کہ زمانے میں اس طرف یہاں حال چل رہا ہے، دور حال، اور وہاں پر مستقبل ہے، تو مستقبل والے حال کو نہیں دیکھ پا رہے، حال والے مستقبل کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اب کوئی دیوار پر چڑھ جائے، چڑھ کے کھڑا ہو جائے، وہ بیک وقت حال کو بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہے آپ جیسے آپ نے سنا۔ میں نے صرف مثال دی ہے، ایسا ہے نہیں، تو سمجھانے کے لیے لاہوت عالم ہو کہتے ہی اس مقام کو ہے جہاں بیک وقت حال بھی دیکھا جا رہا ہو، مستقبل بھی دیکھا جا رہا ہو، حال کی بھی خبر ہو، غیب کی بھی خبر ہو، حال کا بھی عالم ہو، غیب کا بھی عالم ہو۔ سلامت رہے آپ، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عالم ہو تک جو پہنچ جائے وہ حال بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مستقبل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ماضی تو اس کے سامنے ہوتا ہی ہے، لیکن ماضی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جو عالم لاہوت میں آ جاتا ہے اس کے لیے ماضی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماضی کا مطلب یہ ہے کہ زمانی ہو جانا، زمانی کے تحت میں مقید ہو جانا۔ تو جو لاہوتی ہے وہ حال بھی دیکھتا ہے، مستقبل بھی دیکھتا ہے، وہ علم حال بھی رکھتا ہے، علم غیب بھی رکھتا ہے۔ لیکن قرآن نے ارشاد فرمایا، بات آگے بڑھ رہی ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم غیب ہے، وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ کا کہا ہوا اٹل ہے، اٹل۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس نے کہا ہے کہ میں اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن مزاج قرآن یہ ہے
کہ جہاں لا ہے وہاں الا ضرور ہے. میرا جملہ ہے اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، مزاج قرآن یہ ہے کہ جہاں لا ہے وہاں الا ضرور ہے. لا الہ الا اللہ، جہاں لا ہے وہاں الا ضرور ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہاں لا ہے وہاں الا ضرور ہے، جہاں لا ہے وہاں الا ضرور ہے. تو یہاں سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہے عالم غیب، اللہ عالم غیب ہے، اور وہ اللہ جو عالم غیب ہے وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی، سوائے اس کے جو مرتضی ہو. اور پھر دوسری صفت بیان کی کہ وہ مرتضی ہو کون؟ مرتضی کی صفت بیان کی اللہ من ارتضی من رسول. صفت یہ ہو کہ ہر کوئی مرتضی اپنے کو نہ کہہ لے کہ میرا نام میری ماں نے مرتضی رکھ دیا کہ میں وہی والا مرتضی ہوں. تو جس کی طرف اللہ نے سورہ جن میں اشارہ کیا ہے، اشارہ کرنے کے بعد صفت بیان کر دی، خصوصیت بیان کر دی، اللہ من ارتضی من رسول، وہ مرتضی وہ ہو جو رسول سے منیت کی منزل پر ہو، جو منیت رسول کی منزل پر ہو. اللہ من ارتضی من رسول، تو وہ مرتضی ہو. کہا کہ ہم اس پر ظاہر کرتے ہیں جو مرتضی ہو. مرتضی صرف مرتضی ہی نہیں ہے، مرتضی مصطفیٰ بھی ہے. کہا کہ ہم اپنا علم غیب ظاہر کرتے ہیں اس پر جو رسول سے منیت کی منزل پر ہو. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنا علم غیب ظاہر کرتے ہیں رسولوں میں سے اس پر جو مرتضی ہے. میں یقیناً اپنے علماء کے اقوال کی روشنی میں پہلے ترجمے کو زیادہ صحیح مانتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ ہم اس پر اپنا علم غیب ظاہر کرتے ہیں جو رسولوں میں مرتضی ہو، تو رسولوں میں تو مصطفیٰ ہیں. رسولوں میں مرتضی کوئی نہیں، مصطفیٰ. آپ کہیں گے یہاں مرتضی کا لفظ تو معنی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، منتخب کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو جب منتخب ہی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے تو لفظ مصطفیٰ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے بھائی. اس لیے کہ جب انبیاء کے لیے کہا تو کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آدم کو مصطفیٰ کہا، نوح کو مصطفیٰ کہا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کہا، آل عمران کو مصطفیٰ کہا. تو سارے انبیاء تو مصطفیٰ ہیں. تو اگر کہہ دیا کہ رسولوں میں مرتضی، تو پھر غدیر کا کیا کریں گے آپ؟ نعوذ باللہ، کیا آپ مرتضی کو رسول مانیں گے؟ بھائی مصطفیٰ پر تو نبوت ختم ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بات آگے بڑھائی جائے. اب ارشاد فرمایا اور بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں عالم غیب. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کے میں نے تم سے یہ نہیں کہا. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں عالم غیب. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے یہ کہا ہے تم سے کہ میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں. کہا کہ میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو وحی آتا ہے. ان اتبع، میں تو اتباع اس کا کرتا ہوں الا ما یوحی الیہ، جو مجھ پر وحی آ جائے. یعنی میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وحی کے تحت ہے. لوگوں نے یہاں سے ایک فکر عکس کر لی کہ دیکھیے پیغمبر تو کہہ رہے کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، اور آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ عالم غیب عالم غیب عالم غیب. آپ شرک کرتے رہتے ہیں اور آپ اس قرآنی آیت کے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اب اس آیت پر غور کرو. اللہ اپنے رسول سے یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس خزائن خدا ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم غیب ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ وحی ہے. تو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر میرے پاس علم غیب نہیں ہے، میں ملک نہیں ہوں، خزائن اللہ نہیں ہوں، تو میں درخت سے یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ اڑتا ہوا آ جا؟
میں چاند کو 2 ٹکڑے کیسے کر رہا ہوں، میں سورج کو واپس کیسے پلٹا رہا ہوں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے، خدا کے لیے جملہ سمجھیے گا، پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے پاس علم غیب ہے، علم ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اخلاق ہے، سیرت ہے، کردار ہے، معجزات ہیں، اختیار ہے، اقتدار ہے، تصرف ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میرا ذاتی نہیں ہے، اس کا عطا کیا ہوا ہے. سلامت رہیں آپ جیسے سنایا. تو اب علم غیب ہے اور یہی سے بات آگے بڑھ رہی ہے. لیکن بات آگے بڑھے تو اس سے پہلے سے 5 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ سے یہ ٹرسٹ والے بھی کر لیں. اور کچھ لوگوں نے بار بار میرے احباب بتاتے ہیں کہ انڈیا تک دیکھا جا رہا ہے، اور انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، سویڈن، نیوزیلینڈ، سوئٹزرلینڈ، کہاں نیدرلینڈ، سب جگہ، اور ادھر مشرق وسطیٰ تک مسلسل یہ آپ کی مجالس دیکھی جا رہی ہے. یہ والی 2-3 لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چندہ بیچ میں ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، لائیو جاری. تو میں ابھی بھی وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان سے یہی کہوں گا کہ آپ بھجوا دیجیے تو ہم اپیل ختم کر دیں گے. اس سے بھی بہتر طریقے سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سلامت رہیں آپ سب کے سب، سلامت رہیں. خدا آپ کے چہروں کو، آپ کے وجود کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور جہاں جہاں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تقاریر سن رہے ہیں، مجلس اعزا میں شریک ہیں، جس طریقے سے بھی شریک ہے، پروردگار ان سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں لے، آسمانوں سے ہم سب پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے. تو بات آگے بڑھا رہا ہوں میں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربہ واحاط بما لدیہ واحصی کل شیء عددا. کہا کہ ہم اس پر اپنا غیب ظاہر کرتے ہیں کہ جسے ہم چن لیتے ہیں، جسے ہم مرتضی قرار دیتے ہیں، اور وہ مرتضی وہ ہو کہ جو رسول سے منیت کی منزل پر ہو، رسول سے منیت کی منزل پر ہو، رسول سے منیت کی منزل پر ہو. رسول سے منیت کی منزل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پیغمبر نے جو آیتیں ارشاد فرمائی، سورہ فاطر کی آیتیں مسلسل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے رسول سے منیت کی منزل کا اظہار کیا اور کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ایک مصطفیٰ نہیں، اس مصطفیٰ جیسے کئی مصطفیٰوں کو بنایا. تو اب منیت رسول دیکھو کہ کہاں کہاں تک جا رہی ہے. پہلی منزل تو یہی ہے کہ کوئی سورہ برات لے کر چلا کہ ایک بار جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ سورہ یا تو آپ خود لے کے جائیں یا وہ جائے جو آپ سے منیت کی منزل پر. اس وقت علی کو بھیجا سورہ برات دے کے، بتا دیا علی منیت کی منزل پر ہے، علی من ہے. ایک بار حسن مصطفیٰ کو کاندھے پہ اٹھا کے لائے، حسین کو کاندھے پہ اٹھا کے لائے، کہا نوازوں سے اتنی محبت ہے کہ کبھی کاندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی 2 زانوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی ممبر پر بیٹھ کر دونوں کو دائیں بائیں بٹھاتے ہیں، کبھی نماز کے سجدے میں ہوتے ہیں تو پشت پر بچھا لیتے ہیں. یہ کیا بات ہے، نوازوں سے اتنی محبت؟ کہا نوازیں نہیں ہیں، یہ میری منیت پر ہیں. یہ نوازیں نہیں ہیں، یہ میری منیت پر ہیں. الحسن منی وانا من حسن، الحسین منی وانا من الحسین. کہ یہ نوازیں نہیں، یہ میری منیت پر ہیں، منیت پر ہیں. تو رسول نے یہی بتایا. اگر صرف علی کو کہہ دیتے یہ میری منیت پر ہے، اگر صرف علی کو کہہ دیتے یہ میری منیت پر ہے، تو رسول اور علی ایک دور میں بھی ہیں. اور پھر یہ بات ہو جاتی کہ جب رسول چلے گئے تو منیت علی کے پاس ہے، اور جب علی چلے گئے تو کس کے پاس؟ اس لیے حسن اور حسین کا بتانا ضروری تھا کہ میری منیت رکے گی نہیں. توجہ فرمائیں، کہ میری منیت رکے گی نہیں، اس لیے کہ کتاب کی وراثت نہیں رکے گی. میرا ساتھ دے، اس لیے کہ نہ مائک میرا ساتھ دے رہا ہے اور نہ میرا گلا میرا ساتھ دے رہا ہے. میں آہستہ آہستہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ جملہ آپ کو کیسے سننا ہے، جیسے آپ وصول کرتے ہیں. کہا میری منیت نہیں رکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ وراثت قرآن نہیں رکے گی. تو اب جملہ سے اتنا سا ہے کہ بھائی یہ بات تو سمجھو کہ سورہ فاطر کی آیت پڑھی کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. تو اب اگر بچے سے بھی پوچھا جائے، کسی مسلمان بچے سے بھی پوچھا جائے کہ قرآن آج زندہ ہے یا نہیں ہے، قرآن آج زندہ ہے یا نہیں ہے، تو بچہ بھی کہے گا قرآن زندہ ہے. تو اب مانو نا، جب قرآن زندہ تو وارث قرآن بھی زندہ. توجہ میری
وراثت قرآن بھی زندہ. تو اب وارث قرآن پیغمبر اپنے دور میں وارث، بعد پیغمبر علی وارث، بعد علی حسن وارث، بعد حسن حسین وارث، بعد حسین علی وارث، بعد علی محمد وارث، بعد محمد جعفر وارث، بعد جعفر موسیٰ وارث. موسیٰ کاظم وارث قرآن ہے، موسیٰ کاظم وارث قرآن ہے. تو اب اگر موسیٰ کاظم، اگر نہیں یقیناً موسیٰ کاظم وارث قرآن ہے، اپنی جگہ 7واں وارث قرآن ہے. 7واں محمد ہے، 7واں مصطفیٰ ہے، 7واں مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے. تو اب قرآن کہہ رہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. آج یہ آیت زندہ ہے یا نہیں؟ آج آیت زندہ ہے نہیں؟ بولیے ہاں زندہ ہے نا آیت. آج بھی آیت زندہ ہے، آیت منسوخ نہیں ہو رہی. تمہارے رسول میں آیت آئی تو کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ عالم غیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے مرتضیٰ کے. تو اس دور کا مرتضیٰ رسول. چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں. جب علی آئے تو پھر آیت یوں ہی گونج رہی تھی الا من ارتضی من رسول. ہم اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے. اب تو وہی آ گیا جو مرتضیٰ ہے. علی چلے گئے، حسن آئے، پھر آیت نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو قرآن کی آیت نے کہا آج قرآن زندہ ہے تو آج کا مرتضیٰ حسن ہے. تو ہم نے علم غیب حسن کے حوالے کر دیا. جملے جوڑتے جائے نا. حسن کے دور میں علم غیب قرآن نے کہا حسن کے پاس ہے. حسین کے دور میں قرآن نے کہا حسین کے پاس علم غیب ہے. علی زین العابدین کے دور میں قرآن نے کہا علی بن حسین کے پاس علم غیب ہے. محمد باقر کے دور میں قرآن نے کہا یہ ہے مرتضیٰ. جعفر صادق کے دور میں قرآن نے کہا جعفر ہے مرتضیٰ. موسیٰ کاظم کے دور میں بھی تو قرآن کی آیت زندہ تھی. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. وہ عالم غیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو مرتضیٰ ہو، رسول سے ہو، رسول سے ہو. جملے بھی دے چکا، حدیثیں بھی سنا چکا. ربیع الابرار علامہ جار اللہ زمخشری کا پورا جملہ آپ کے حوالے کر دیا 3 دن پہلے کی تقریر میں کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم. یہ 14 وہ ہیں کہ جن کی مودت کا حکم اللہ نے دیا. تو انہی 14 میں بیچ کا 7واں موسیٰ کاظم جو ہے نا، درمیانہ ہے نا بھائی، بیچ کا محمد ہے، اوسط محمد ہے. ادھر ساتھ ادھر ساتھ، ٹھیک ہے. تو اپنے دور میں علم غیب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس نمائندے کو عطا کیا، اس نمائندے کو عطا کیا. تو اب اس نمائندے کو ثابت کرنا ہے کہ میں ہی اس آیت کا مصداق، میں ہی اس آیت کا مصداق. روایت نے لکھا سفر حج، اور آپ کے حوالے ایک منظر سفر حج. سفر حج لوگ جا رہے ہیں، ایسے میں ایک شخص جو بلخ کا رہنے والا، نام ہے اس کا شقیق، شین قاف یہ قاف، شقیق، شقیق بلخی، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. وہ کہتا ہے سفر حج میں میں قافلے کے ساتھ تھا. ہمارا قافلہ مقام قادسیہ پر رکا اور لوگ خوبصورت خیمے سجائے ہوئے رک گئے آرام کرنے کے لیے. اسی طرح منزلیں لے لے کے آگے جاتے تھے. کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور لوگوں کی خوبصورت خیموں اور چھولداریوں کو دیکھ رہا تھا کہ کتنے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں تیاریاں کر رہے ہیں. ایسے میں نے ان خیموں سے الگ ایک مصلی دیکھا جس میں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے. اس کا حسین جسم ہے، لاغر ہے، پیشانی کشادہ ہے، زلفیں اس کی بل کھائی ہوئی ہیں. اس کے ماتھے پر جو سجدے کا نشان ہے وہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے. اس کے روشن رخسار ہے. اس نے اپنے لباس پر ایک معمولی اون کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. اس کے سر پر شملے دار عمامہ ہے. اس کے سر پر شملے دار عمامہ ہے. وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے اور تسبیح اور عبادت میں اور نماز میں مصروف ہے. میں نے کہا یہ کوئی صوفی ہے جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ان اہل قافلہ سے خدمت دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ سب تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، یہ یہاں بیٹھا ہے مصلی پر. تو شقیق بلخی کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی صوفی ہے اور یہ لوگوں سے اہل قافلہ سے اپنی خدمت
اپنا اثر ظاہر کر کے اپنی خدمت لینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ لوگ حج کے لیے اللہ کے مہمان ہیں, ان سے اس طریقے سے اپنی خدمت نہیں لینا اور اپنی پرہیزگاری اور تقویٰ ان پر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرنا. ابھی وہ کہتا ہے کہ میں پہنچا اس خوبصورت جوان کے مصلی کے قریب, وہ بالکل آخری نماز اس کی تمام ہو رہی تھی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی, اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نوجوان نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی اور آیت کی ابتدا میرا نام لے کے کی. سورہ حجرات کی آیت پڑھی, یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. سورہ حجرات کی آیت پڑھی, اے شقیق, اے شقیق زیادہ بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی کرنا گناہ ہے. جیسے آپ نے سنا اسی طرح سے ہوتا جائے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. جیسے آپ سن رہے ہیں لوگ آپ پر فخر کر رہے ہیں پورے پاکستان, میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ کیا سنبھالتے ہیں, صبح 7:30 بجے ایسا جیتا جاگتا مجمع بیٹھا ہے اور تقریباً 20,000 کا مجمع یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہے, خدا آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. کہا کہ زن سے بچو, گمان سے بچو. وہ کہتا ہے کہ میں درس گیا کہ اس جوان نے تو میرے دل کی بات کی, میرے دل میں جو نیت تھی وہ اس کو کیسے پتہ چل گئی. کہتا ہے کہ میں ابھی اسی پریشانی, اسی حیرت میں تھا کہ وہ جوان اٹھا, مصلی لپیٹا اور چلا گیا. اتنی دیر میں قافلہ بھی لپٹ چکا تھا, قافلہ آگے بڑھ گیا. ہم ایک اور مقام پر, مقام خبر پر جا کر رکے اور میں اس جوان کو تلاش کرنے لگا کہ میں اس سے ملوں, یہ اس سے معذرت کروں, اس سے معافی چاہوں کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا, میں اس سے عفو درگزر کی درخواست کرتا ہوں. میں نے دیکھا دور پہاڑی پر ایک اونچی سی چٹان ہے, مجھے اچانک وہ جوان وہیں نظر آیا اور وہیں ویسے ہی مسلح بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. میں آگے بڑھا, اس سے پہلے کہ میں اس سے معافی مانگتا, اس نے پھر قرآن کی سورہ توبہ کی آیت پڑھی. اچھا آیت تو خدا اتار رہا ہے, اللہ نے کیا کہا, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بہت زیادہ شک سے بچو, اس لیے کہ بہت زیادہ شک گناہ ہوتا ہے. بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب جو ذہین ہوگا وہ سمجھے گا, میں تفصیل عرض نہیں کروں گا. آیت پڑھی, اس نے کہا کہ میں آگے بڑھا کہ مجھ سے معافی مانگوں. انہوں نے آیت پڑھی, انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سنیں گے آیت کا ترجمہ اور بتائیے گا کہ ترجمہ آپ تک پہنچ گیا. اس کے دل میں کیا ہے کہ میں آگے بڑھوں گا اور ان سے معافی مانگوں گا. اس سے پہلے کہ میں معافی کے جملے ادا کرتا, قرآن کی آیت پڑھی, انی لغفار لمن تاب, جو توبہ کر لیتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. یہ آپ سلامت رکھیں, مولا آپ کی سماعت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, جو توبہ کر لیتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے, عمل صالح کرے اور ہدایت پا جائے. انی لغفار لمن تاب. سلامت رہے, یہ دو احباب میرا ساتھ دے دیا, یہی کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی سمجھ گئے لیکن بتا نہیں رہے. وہ کہتا ہے کہ میرا دل لرز رہا تھا کہ یہ تو میری ہر بات کو جانتے ہیں, میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اس دور میں جو آیت ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, یہ وہی مرتضیٰ جو ہے. یہ طرح سلامت رہے جیسے آپ نے سنا, یہ وہی مرتضیٰ جو ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حاصل کیے ہوئے علم کا اظہار کر رہا ہے. اور اظہار اس لیے ضروری ہے کہ بتائے اس دور کا محمد میں ہی ہوں, اس دور کا محمد میں ہی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں پھر محو حیرت تھا اور نہ معلوم کیا ہوا کہ میں وہیں کھڑا تھا. میری نظر ذرا سا ادھر ہوئی, اب جو پلٹ کر دیکھا وہ جوان غائب تھا, مجھے نظر نہیں آیا. قافلہ آگے بڑھ گیا, پھر ہم منزل زوالہ پر رکھے اور اب میں نے شدت سے اس جوان کی تلاش کی کہ وہ نوجوان مجھے نظر آئے کہ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ. پھر اچانک میں نے دیکھا کہ دور ایک کنواں ہے, اس کنویں کے دہانے پر وہ جوان کھڑا ہوا, اس کے ہاتھ میں ایک ڈول ہے. اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا. کنویں میں جیسے ڈول ڈالا اس کے ہاتھ سے ڈول گر گئے, کنویں میں ڈول گر گئے. اللہ اکبر.
امام کا ہر کام حکمت کے تحت ہوتا ہے. یقین اس منزل پر رکھنا اپنا. امام کا ہر کام حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس لیے کہ امام مفترض الطاعت ہے. پچھلے سال میں نے اشرا پڑھا تھا آل ابراہیم ملک عظیم پر. اس میں نے بتایا تھا کہ آل ابراہیم کا ملک عظیم ہے مفترض الطاعت ہونا. کائنات کی ہر شے پر ان کی اطاعت واجب ہے. تو یہ ڈول بھی تو ان کا مطیع ہے، پھر گرا کیسے؟ حکمت امامت، حکمت عصمت سے تحت کا ڈول ہاتھ سے گرا، کنویں میں نیچے گر گیا. اس جوان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار تو میرا پالنے والا، میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا کھلاتا، میں جب پیاسا ہوتا ہوں تو پانی پلاتا. پروردگار میرے پاس اس وقت یہی ایک ڈول تھا، وہ گر چکا. یا اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو میرا ڈول واپس کر دے. بڑا تم اللہ 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 ہو اللہ ہو، یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد کہتے رہتے ہو. اس کو کہتے ہیں یا اللہ مدد، یہ ہے یا اللہ مدد. امام نے کہا یا اللہ مدد، پروردگار میرا ڈول واپس کر دے. تو شقیق بلخی کہتا ہے میں لرز گیا، اس لیے کہ میں نے خود دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہوا. ایسے سنیں گے تو ختم کر دوں گا بھائی. کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہوا اور بالکل کنویں کے تہانے کی سطح پر پانی آیا اور سامنے ڈول رکھا ہوا تھا. پانی کی سطح ڈول تھا. اس جوان نے ڈول بھرا اور ڈول بھر کے ایک جانب چلا گیا. اس نے پانی پیا. میں پیچھے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا، اور میں بہرے حرکت تھا. میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی. میں متاثر ہوتا جا رہا تھا. میں جذب کشف کی منزل پر آ رہا تھا. پھر میں نے دیکھا تھوڑی اونچی ایک چٹان پر وہ چڑھ گیا. اس نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد اس نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور وہ مٹھی کی مٹی اس نے ڈول میں پانی میں ڈالی. پھر اٹھائی پھر ڈالی، پھر اٹھائی پھر ڈالی. اس پانی کو اس نے مٹی سے گھولا. میں دیکھ رہا تھا کہ ڈول ہے اور اس میں وہ مٹی کو پانی سے گھول رہا ہے. گھول لیا، میری طرف دیکھے نا بھائی. گھولا تو اس کے بعد اس نے اس پانی کو پینا شروع کیا. مٹی اس نے گھول لی اور وہ پیا. میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا. اس نے جواب سلام دیا. میں نے کہا کہ اللہ نے جو نعمات، جن نعمات سے آپ کو نوازا ہے اس میں سے مجھے کچھ مجھے بھی عطا ہو. کیا یہ اچھا ہے کہ یہ جو آپ پی رہے ہیں مجھے بھی دے دیں؟ کہا کہ اے شقیق، اللہ کا ہماری طرف مسلسل نعمات کا نزول ہوتا ہے، چاہے وہ نعمات ظاہری ہوں چاہے نعمات باطنی ہوں. اب جملہ سنیں گے فَأَحْسَنَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ. پتہ نہیں یہ جملہ پہنچے گا نہیں. کہا کہ اللہ کا ہماری طرف نعمات کا مسلسل نزول ہوتا ہے. وہ مسلسل ہم پہ اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے، نعمت ظاہر نعمت باطن. پھر جملہ کہا فَأَحْسَنَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ. اے شقیق اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھا کرو. پتہ نہیں سب نے جملہ سمجھا یا نہیں سمجھا. فَأَحْسَنَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ، اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو. اس کا اچھا گمان تو تھا تبھی تو حج پہ جا رہا تھا. پھر یہ کس رب کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جو سمجھ گئے تو سلام. فَأَحْسَنَ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ، اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ احسن گمان رکھا کرو، اچھا گمان رکھا کرو. میرے آگے ڈول بڑھا دیا، لو پیو. کہا اب جو میں نے پیا تو ایسا بہترین شیریں میٹھا ستو تھا، ایسا شیریں اور بہترین ستو تھا. کہا ایسا ستو میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا. اور جب میں نے پیا تو مجھے 1 مہینے تک نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی. سلامت رہا. 1 مہینے تک نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی. کہ نوجوان اٹھا اور آگے چلا گیا. قافلہ آگے بڑھ گیا، پہنچ گئے بیت اللہ الحرام. ہر عمل انجام دینے لگے. میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ ہر عمل ایسی خضوع و خشوع سے کر رہا ہے، ایسا لگتا تھا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس نے طواف کیا، اس نے سعی کی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے تسبیحات پڑھی.
اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ آب زمزم کے بقعے کے پشت پر میں وہاں پہنچا. میں نے پھر سلام کیا. جواب سلام ملا، لیکن ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور وہ بیت اللہ کے دروازے پر چلے گئے. جب باہر نکلے تو میں نے دیکھا ان کے تو بہت سے غلام ہیں، ان کے پاس بہت سے جانور بھی ہیں. وہ سارے جانور قربانی کے لیے لائے تھے. اپنا لباس تبدیل کیا، بہترین لباس زیبتن فرمایا. وہ آگے بڑھ گئے. میں نے کسی سے پوچھا یہ ہیں کون؟ کہا یہ عالم آل محمد ابو ابراہیم ہے. عالم آل محمد ابو ابراہیم ہے. تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں، تفصیل بتاؤ. تفصیل بتاؤ. کہا یہ موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب کا شجرہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، وارث رسول سے. اور یقیناً میں ہوتا تو یہ بھی کہہ دیتا یہی تو وہ علم غیب رکھنے والے ہیں جسے اللہ نے مرتضیٰ کہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو پھر مدح کرنا شروع کر دیتے. بولیے ہاں یا نہیں؟ پھر ہم منقبت پڑھنا شروع کر دیتے. یہ تو وہ ہیں جن کی یہ قرآن نے کہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ہاں ہمارے بندوں میں ایسے بھی ہیں جو ہماری طرح جلال کو ضبط کرنا جانتے ہیں اور ہماری طرح انسانوں پر عافیت ہیں، اور اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہ ہمارے محسن ہیں. اتنا بڑا جملہ آپ نے ایسے خاموشی سے سنا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے. تو یہی تو بتا رہا ہے کہ یہ کاظم وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ کاظم وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. ختم ہو گئی بات. کیا کروں گا، جلدی سے وقت گزر جاتا ہے. کہ یہ کاظم بھی وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ ایک حدیث قدسی میرے ذہن میں آ گئی، وقت ہے نا آپ کے پاس؟ یہ کاظم بھی وہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو اب اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا. حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو. حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے اور حضرت ابو بصیر سے بھی روایت ہے کہ آئمہ نے ارشاد فرمایا، آئمہ نے ارشاد فرمایا. وہاں رسول سے یہ حدیث ملتی ہے جا کے کہ رسول نے کہا، اور اس کے بعد ہر امام نے کہا، ہر امام نے کہا لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاکون انا سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ولسانہ الذی ینطق بہ وقلبہ الذی یعقل بہ. ختم ہو گئی بات. اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ تنہائی کی عبادتوں میں، تنہائی کی عبادتوں کی سرگوشیوں کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تھک گئے شہرہ؟ جب تنہائی کی عبادتوں کے نوافل کے ذریعے جب میرا بندہ میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں محسنوں سے محبت کرتا ہوں. جس سے اللہ محبت کرے اسے دیتا کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ موسی کاظم بھی میرا محسن ہے تو اب میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. اور حدیث قدسی کیا کہہ رہی ہے؟ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی دیکھنے والی آنکھ بن جاتا ہوں، سننے والا کان بن جاتا ہوں. میں اس کی دیکھنے والی آنکھ بن جاتا ہوں، سننے والا کان بن جاتا ہوں، بولنے والی زبان بن جاتا ہوں، سوچنے والا دل بن جاتا ہوں. پھر وہ نہیں سوچ رہا ہوتا، میں سوچ رہا ہوتا ہوں. پھر وہ نہیں بول رہا ہوتا، میں بول رہا ہوتا ہوں. پھر وہ نہیں سن رہا ہوتا، میں سن رہا ہوتا ہوں. پھر وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. کاظم سے محبت ہے نا اللہ کو. جملہ تو آپ دینے جا رہا ہوں. دیکھیے ہم نے اب تک سنا کہ علی ید اللہ، علی عین اللہ. 5 منٹ دینے مجھے آپ. علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے. علی اللہ کی زبان ہے، علی اللہ کا چہرہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ ہے، علی اللہ کا کان ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا ید اللہ، عین اللہ، عضو اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ. یہ ہو گیا. اس حدیث میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. میرا خیال ہے آپ نے جملے پہ غور نہیں فرمایا. دوبارہ پڑھتا ہوں. علی ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، عضو اللہ ہے، لسان اللہ ہے. ید اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ہاتھ. لسان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی زبان. وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا چہرہ. عین اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی آنکھ. ٹھیک ہے؟ اللہ کی آنکھ، اللہ کی آنکھ.
سمجھئے نا بات؟ اللہ کی یاد. یا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. وہاں کیا ہے؟ علی اللہ کی آنکھ ہے. یا کہہ رہا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. سلامت ہے. میں اس کا چہرہ بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو کاظمین الغیظ والی آیت میں اللہ نے کہا ہم محبوں سے محبت رکھتے ہیں, محسنین سے محبت رکھتے ہیں. تو موسی کاظم اپنے دور کا محسن ہے. اللہ نے بتایا میں اس دور کے محمد یعنی محسن سے محبت کرتا ہوں. جب میں موسی کاظم سے محبت کرتا ہوں تو میں موسی کاظم کی آنکھ. اس سے بڑا جملہ میں کہہ نہیں سکتا. میں موسی کاظم کی بولنے والی زبان, میں موسی کاظم کی دیکھنے والی آنکھ, میں موسی کاظم کا کام کرنے والا ہاتھ, میں موسی کاظم کا سوچنے والا دل. ید اللہ ہونا الگ ہے, اللہ کا ہاتھ ہونا الگ ہے. اللہ کسی کا ہاتھ بن جائے, اللہ کسی کی آنکھ بن جائے. اب اگر یہاں کوئی بیوقوف بیٹھا ہوا ہے کم یقین کھج یقین اور کہہ رہا ہے کہ کیا غلو کر دیا, کیا غلو کر دیا, تو میں کہتا ہوں میرے سارے جملے ایک طرف رکھ دو. حدیث قدسی کہہ رہی ہے لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته. میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرے نزدیک آ جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو جسے اس میرے پورے تھیسس پر یقین نہیں ہے میں اسے کہتا ہوں تم بندے بن جاؤ, تم اللہ کے قریب چلے جاؤ, اللہ تم سے محبت کرے گا, پھر وہ تمہاری دیکھنے والی آنکھ بن جائے گا, پھر وہ تمہارا سوچنے والا دل بن جائے گا. یہاں تو ایک اوپن آفر ہے, یہاں تو دعوت عام ہے. جو اللہ کے قریب چلا جائے تو بس یہ کہہ رہے ہیں 1400 برس سے کہ ملا تو نہ جا سکا مولا چلا گیا. جاؤ اللہ کے قریب جاؤ. کھلے میں مسجدوں کے دروازے, کھلی ہوئی ہیں خانقاہیں, کھلے ہوئے ہیں بڑے بڑے اجتماعات کے میدان. جاؤ اللہ کے قریب جاؤ اور بن جاؤ, اللہ کو اپنی آنکھ بنا لو. ہم یہاں بیٹھ کے موسی کاظم کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے آل محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. آل محمد کا, محمد کی آل, محمد رسول اللہ جس کا کلمہ پڑھے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہے, اس کی آل کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور خوشی یہ ہے کہ ویسے ہی سنی بھی سن رہے ہیں جیسے شیعہ سن رہے ہیں. یہ ہے کامیابی حسین کی, نہ میری نہ آپ کی. یہ ہے کربلا کی کامیابی. کربلا صرف یہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتی کتنی نمازیں پڑھیں, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے. اس لیے کربلا نے کہا کہ میں نے اپنے سامنے یہ سب دیکھ لیا تھا کہ سامنے والے نمازی بھی تھے, روزے دار بھی تھے, حاجی بھی تھے, سب تھے. کہ میں اب یہ نہیں دیکھتی کربلا, کہہ دیا میں قیامت تک یہ نہیں دیکھتی کہ کون کتنی نمازیں پڑھ چکا, روزے رکھ چکا, حج کر چکا, زکات دے چکا, جہاد کر چکا. میں صرف یہ دیکھتی ہوں کون ہو ہے. کربلا صرف یہ دیکھتی ہے کون ہو ہے. نہ معلوم کتنے ہو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے ہو یہاں بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ یہ مجلس ادائے حسین نہیں ہے, یہ بزم توحید ہے. یہ ذکر توحید کی بزم ہے وہ سجی ہوئی ہے اور ہر مسلک کا آدمی آ رہا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں, مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. ختم ہو گئی بات میرے عزیزوں. علی و مرتضیٰ کہ جو جانتا ہے, جسے اللہ نے رسول والا علم عطا کیا, تو صرف یہ بڑا علی ہی نہیں چھوٹا علی بھی جانتا, چھوٹا علی بھی جانتا. میں نے چھوٹے علی کا نام لیا تو ہلکے سے آپ سے ہائے جملہ پلٹ دیتا ہوں, علی اصغر بھی جانتا. علی اصغر بھی جانتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ تو دن ہی ایسے ہیں کہ وقت ادھر ادھر تو ہو ہی جاتا. کربلا کے بعد سے بہت سے لوگوں کے وقت بدلے. جو اچھے سمجھ جاتے تھے وہ قیامت تک قابل لعنت رہے. یہ ہے کربلا کا معجزہ. تو ہمیں بھی کبھی وقت کی پرواہ رہی نہیں. کربلا ہے کربلا. علی اصغر 18 دن کے جب چلے ہیں, مدینے سے چلے ہیں تو کچھ 18 دن. اور میں عرض کر چکا پہلی تقریر میں کہ صغرا کو 18 دن میں علی اصغر سے اتنی محبت ہو گئی جتنی 18 برس میں علی اکبر سے محبت. دونوں بھائی
بچی کی جان جاتی ہے بھیا علی اصغر پر، اور صبح روز گہوارے کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہے، ایسے ہاتھ کرتی ہیں اور بچہ ہمکنے لگتا، اپنی پیٹھ اوپر کرنے لگتا۔ بچے کا تو یہ انداز ہے، ایک دم اوپر پیٹھ کرتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ، ہاتھ کو ایسے ایسے پاؤں کو ایسے ایسے مارنے لگتے ہیں۔ 18 دن کا بچہ دیکھا ہے کہ جب کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بچہ چاہتا ہے مجھے اٹھاؤ، تو اپنے ہاتھ پاؤں جلدی جلدی مارتا اور پیٹھ کو ایسے ایسے اوپر کرتا، تو فوراً سغرا اٹھا دیتی تھی۔ جیسے ہی سغرا اٹھاتی کلکاریاں مار کے علی اصغر ہنستے تھے، خوش ہو جاتے تھے کہ بہن کی گود میں آ گئے۔ بہن سینے سے لگا لیتی، دالان میں ٹہلاتی ہیں، بھیا کو پیار کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں علی اصغر سے۔ علی اصغر سغرا کی ہر بات پر ہنس دیتے تھے، مسکرا دیتے تھے، گویا علی اصغر کو ہنسنا سغرا نے سکھایا ہے۔ میں جملہ کہہ بھی گیا، علی اصغر کو مسکرانا سغرا نے سکھایا ہے۔ جیسے علی اکبر اس دنیا میں آئے تھے نا، تو بی بی شریعت الحسین سلام اللہ علیہ نے ایک بار حجرے مادر علی اکبر میں آئیں، امام حسین تشریف فرما تھا، تو فوراً کہا کہ بھیا جب بھائی کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو بہن کا حق ہوتا ہے کہ وہ نیک لے لے، بھیا مجھے نیک دے دو۔ حسین خوش تھے، کہا بہن جو مانگے دے دیں گے، آج ہم خوش ہیں، آج شبیر رسول ہماری گود میں آئے ہیں، ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ کہا بھیا کچھ اور نہیں مانگتی، بس نیک یہ ہے کہ علی اکبر ہی کو مجھے دے دو۔ اور اس کے بعد بی بی نے علی اکبر کی پرورش کی ہے، اور روایت کیا لکھتی ہے، اذان دینا بھی بی بی ہی نے سکھایا، رسول کے لہجے میں، علی کے لہجے میں بی بی نے اذان دینا سکھایا۔ توجہ فرمائیں آپ نے، یعنی شہزادی نے علی اکبر کو گود میں لیا تو مصلحت اور حکمت قدرت یہ تھی کہ کربلا کا آغاز ہوگا اذان علی اکبر سے، تو اذان سکھانے کی ذمہ داری شریعت الحسین کو ملی، اور کربلا کا انجام یعنی آخری شہادت ہے علی اصغر کی، تو علی اصغر کو اس کا ہتھیار استعمال کرنے کی ذمہ داری سغرا کی۔ جی تیرا سلامت رہے کہ سغرا نے اصغر کو ہنسنا سکھا دیا، مسکرانا سکھا دیا، تبسم علی اصغر سغرا کی دین ہے، سغرا کی تربیت ہے۔ 18 دن کے بعد قافلہ چلا، سامان جانے لگا، بیویاں ایک کر کے آئیں، سغرا کو خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، جب بیویاں باہر نہیں آئیں تو حسین ابن علی نے کہا دیر کیوں ہو رہی ہے، ہمیں مغرب سے پہلے مدینہ چھوڑنا، بیویاں کہاں ہیں، جلدی کیوں نہیں آ رہی، ناقے لگے ہوئے ہیں دروازے پر۔ تو ایک کنیز نے آگے کہا کہ بیویاں سغرا کے حجرے میں ہیں اور سغرا کے پاس علی اصغر ہے، ہر بیوی چاہتی ہے علی اصغر کو گود میں لے لے، علی اصغر گود میں نہیں آ رہے، علی اصغر کسی کی گود میں نہیں آ رہے، اس لیے دیر لگ رہی ہے۔ حسین حجرے میں آ گئے، حسین نے خود یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر بیوی کہتی ہے، اور سغرا یہی کہتی ہے کہ ایسے نہیں، علی اصغر خود چلے جائیں تو لے لینا، علی اصغر کسی گود میں نہیں جاتے۔ حسین آگے بڑھے، لاؤ سغرا خاص کر کو ہماری گود میں دے دو۔ کہا بابا جیسے سب سے کہہ رہی ہیں ویسے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ایسے چھینک کے نہ لیجیے گا، علی اصغر خود آپ کی گود میں چلے جائیں تو لے لیجیے گا۔ بیٹی کو طلحہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے نا، پتہ ہے علی اصغر اس وقت کیوں گود میں آئے ہیں سغرا، اس وقت جب سب جا رہے ہیں، پتہ ہے جس وقت بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ کی گود میں تھے نا علی اصغر، اور بی بی جا رہی تھی، دروازے کی طرف جا رہی تھی، تو بس سغرا بالکل قریب آ گئی، اما رباب کے بالکل قریب آ گئے، علی اصغر کو مخاطب کر کے کہا بھیا علی اصغر سب تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو ہمت کر علی اصغر سغرا کی گود میں آ گئے، اور اس کے بعد ہر بیوی نے چاہا کہ اصغر کو گود میں لینے، اصغر آ نہیں رہے تھے، بار بار منہ پھیر لیتے تھے، سغرا کے سینے سے لگ جاتے تھے۔ حسین نے کہا لاؤ ہمیں دو، کہا بابا چھین کے نہ لیجیے گا، آپ ہی علی اصغر آ جائیں تو لے لیجیے گا۔ اب چونکہ بیٹی کو چھوڑ رہے تھے نا، چھوڑ رہے تھے، تو اتنا تو کیا کہ چلو سغرا جو کہہ رہی ہیں وہ تو میں کر دوں۔ آگے بڑھے، آؤ علی اصغر آ جاؤ، ہاتھوں کو پھیلایا، علی اصغر ایسے بابا کو دیکھتے اور پھر مسکرا کر بہن کے سینے سے لپٹ جاتے، پھر ایسے دیکھتے پھر مسکرا کر لپٹ جاتے، بار بار حسین کہہ رہے تھے آجا علی اصغر آجا۔ علی اصغر بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ایک بار حجت خدا حسین ابن علی
مرتضائے وقت حسین ابن علی آگے بڑھے، اصغر کے کان میں اتنا آہستہ جملہ کہا کہ وہ جملہ صغرا بھی نہ سن سکے۔ جیسے ہی علی اصغر نے وہ جملہ سنا، بے اختیار صرف ایک نگاہ صغرا کو دیکھا اور ہاتھ بابا کی طرف بڑھا دیا۔ ننھے سے بچے نے ہاتھ بابا کی طرف بڑھائے، حسین نے اصغر کو گود میں لیا، حسین نے رباب کی گود میں اصغر کو دیا، قافلہ جانے لگا، کہا صغرا خدا حافظ۔ اس لیے بی بی ام البنین کو چھوڑا۔ دیکھیے بی بی ام البنین کبھی نہ رکتی، کبھی نہ رکتی، مادر عباس کبھی نہ رکتی زینب کو چھوڑ کر، لیکن حکم امام تھا کہ صغرا بیمار ہے، اماں آپ کو رکنا پڑے گا۔ حکم امام کے تحت بی بی ام البنین رکی ہیں، تو کہا اپنی اماں کے ساتھ رہنا، تم بیمار ہو، ہم جا رہے ہیں۔ حسین چلے گئے، صغرا دیکھتی رہی اور یہ سفر طے ہوتا چلا گیا اور پہنچ گئے حسین کربلا۔ آ گیا قربانیوں کا دن، ایک ایک قربانی حسین دیتے رہے، پیش کرتے رہے۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری طرف سے یہ قربانیاں قبول فرما، قبول فرما۔ شب عاشور آ گئی، جملہ سن لیجئے گا، اور آئے تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو یقیناً بی بی کے منظور نظر ہیں، یقین فرمائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بیٹھے جیسے آپ گریا کرتے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ شہزادی جنت البقیع والی اپنا دوپٹہ اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیتی ہے، اپنے بابا رسول اللہ سے تمہاری سفارش کرتی ہوں جیسے تم رو رہے ہو۔ اور میں بی بی سے یہی کہوں گا، بی بی سے پہلے اپنے وقت کے امام سے کہوں گا کہ مولا دیکھیے یہ کیسے گریا کر رہے ہیں، مولا ان کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے، ہر عرضی و سماوی بلا سے ہمیشہ محفوظ رکھیے گا، مولا ان کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو، مولا ان کے پاس اگر گھر نہیں ہے ان کو گھر دے دیجیے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے تو ان کو اولاد دے دیجیے، مولا دیکھیں یہ کیسے رو رہے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ ان کا گریا کہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کبھی علی اصغر کی شہادت برداشت نہیں کر سکتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے عزیزوں، شب عاشور آ گئی، حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے اور خیمے کا پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھ رہے تھے۔ شب عاشور کا منظر تو تمہیں یاد ہے نا کہ علی اکبر کے خیمے میں جب گئے ہیں تو پردہ ہٹا کے دیکھا تو گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے، اس لیے کہ دیکھا کہ علی اکبر ماں کی زانوں پہ سر رکھے سو رہے ہیں، ماں نے علی اکبر کو اپنے زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے، علی اکبر سو رہے ہیں اور بی بی لیلا کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے اور اس چراغ کی روشنی میں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ حسین رو رہے تھے، ایک بار آگے بڑھے، اس خیمے میں پہنچے کہ جو علی اصغر کا خیمہ تھا، جہاں علی اصغر کا جھولا لگا ہوا تھا۔ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ کے خیمے پہنچے تو ام رباب رو رہی تھی، بی بی رو رہی تھی، بار بار رو رہی تھی، بچے کو دیکھتی تھی اور روتی تھی، بچے کو دیکھتی تھی اور روتی تھی۔ اب حسین کا خیمے میں آنا ضروری ہو گیا تھا کہ ماں پریشان ہے، ماں رو رہی ہے۔ آگے بڑھے تو کہا کہ رباب بچے کی پیاس سے پریشان ہو، بچہ پیاسا ہے، میں باپ ہوں مجھے بھی اتنا ہی قلق ہے، کیا اس لیے رو رہی ہو، اس لیے تمہاری ہچکیاں بن گئی؟ کہا میرے والد میں مشیت امامت کی پابند ہوں، میں مزاج شناس امامت ہوں، مجھے پتا ہے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ کہا میرا باپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ ابھی میں سارے خیموں کو دیکھتی ہوئی آئی ہوں، ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ کیا آپ کہنے کے لیے کچھ رہ گئے آئے؟ ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، ہر بی بی اپنے بچے سے کہتی ہے کہ مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دینا، مجھے رسول کے سامنے سرخرو کر دینا۔ بی بی زینب نے ام محمد کو تیار کیا ہوا ہے، بی بی ام فروہ نے قاسم کو تیار کیا ہے، ہر بی بی اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ میرے پاس قربانی کے لیے کیا ہے؟ مجھے تو اللہ نے 2 بچے دیے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے۔ بیٹا اس پر ابھی جہاد واجب ہی نہیں ہوا، 6 مہینے کا ہے۔ بیٹی جو اس سے بڑی ہے وہ 4 مہینے کی ہے، لیکن وہ بیٹی ہے، لڑکی ہے، وہ ویسے بھی جہاد نہیں کر سکتی۔ تو میں سوچتی ہوں صبح میں قربانی کے لیے کیا پیش کروں، میں بنت رسول کے سامنے کیا پیش کروں گی، میں فاطمہ زہرا کو کیا پیش کروں گی۔ حسین خاموش ہو گئے، حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین سوچ رہے ہوں گے رباب تیری قربانی تو سب سے بڑی قربانی ہے، اجرکم علی اللہ، یہی آواز گریہ بلند ہو جائے، رباب تمہاری قربانی تو سب سے بڑی قربانی ہے، اور یہ تمہاری 2 قربانیاں ایسی ہیں
کہ ایسی قربانی تو عباس کی قربانی بھی نہیں ہے، ایسی قربانی تو علی اکبر کی قربانی بھی نہیں ہے. ارے تمہاری دوسری قربانی سکینہ، وہ تو بڑی بڑی بیویوں کے آگے چلے گی، اس کے تو تماچے بھی لگیں گے، اس کے تو گوشوارے بھی چھنیں گے، اس کے تو دامن میں آگ بھی لگے گی. رباب تمہاری قربانیاں سب سے بڑی قربانی ہے. کیا گریا کر رہے ہو؟ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں. چلے گئے حسین، چلے گئے حسین. میں نے اس لیے کہا نا کہ علی اصغر بھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یہاں کا تو بچہ علم غیب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ادھر حسین چلے، رخصت آخر کے بعد سب کو سلام کیا. پڑھوں گا روز عاشور، آج کی حد تک اتنا سنو، سب کو سلام کیا. ایک بار چلے، گھوڑے پہ بیٹھے. مسلمانوں حسین کو سلام کرو کہ اس لمحے میں بھی کہ جب علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا کے لے آئے، اس لمحے بھی جب آئے ہیں میدان جنگ میں، تو پوری امت سے کہا ابھی بھی اگر توبہ کر لو گے، ابھی بھی اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ گے تو میں تمہاری سفارش اور شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. لیکن اس وقت تمام اشقیاء، اور میں نے یہی کہا کہ بس اس کے بعد کربلا پہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا. یزیدی فوج پہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. پھر ان کی توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ حسین بار بار کہہ رہے تھے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. ہر شہادت پر کہتے تھے اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو. علی اکبر یعنی شبیہ رسول کی شہادت پر بھی کہا اب بھی توبہ کر لو. حسین تو بار بار تمہیں موقع دے رہے تھے، لیکن اسی لیے اب توبہ نہ کی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر بعد کربلا کسی یزیدی فوج کے کسی سپاہی کی توبہ قبول نہیں. حسین نے آ کر خطبہ دینا شروع کیا اور آخری جملہ یہ کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو مجھ غریب کی نصرت کرے؟ انہی سے تو کہہ رہے تھے نا آ جاتے حسین کی مدد کے لیے. ہے کوئی جو مجھ بے کس کی نصرت کرے؟ ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حجت زمانہ استغاثہ کرے اور کوئی لبیک نہ کہے؟ جیسے ہی کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری پکار پر لبیک کہے. ایک بار خیموں سے رونے کا گل برآمد ہوا، بی بی زینب کے رونے کی آواز آئی. حسین نے بہن کے رونے کی آواز کو پہچانا، اشقیاء کو وہیں چھوڑا، گھوڑے کو دعویٰ دیا، تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے. خیمے میں آ کر گھوڑے سے اتر کر کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ رونے کا گل کیسا ہے؟ کہا بھیا اس لیے کہ تم نے جیسے ہی کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا. ماتم کرو، ماتم کرو، تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے. علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا لیا. اور صرف بھیا یہ نہیں کہ چولہے سے گرا لیا، ارے ہمارا کلیجہ اس لیے پھٹا کہ بچہ گھٹنیاں چل کے خیمے کے دروازے تک جا رہا تھا، میدان کی طرف جا رہا تھا. حسین روئے اور کہا سمجھ گئے ہم علی اصغر کا مطلب سمجھ گئے، ہم علی اصغر کا مطلب سمجھ گئے، لاؤ علی اصغر کو ہماری گود میں دے دو. حسین نے یہ کہا نا کہ ہم علی اصغر کا مطلب سمجھ گئے تو بتا دیا کہ علی اصغر نصرت کرنا چاہتے ہیں، علی اصغر مدد کرنا چاہتے ہیں، علی اصغر حملہ کرنا چاہتے ہیں، علی اصغر جنگ کرنا چاہتے ہیں. لاؤ عمر باپ ہماری گود میں دے دو. علی اصغر کو حسین نے اپنی آغوش میں لیا. چلے خیمے کے دروازے کی جانب چلے، بیویاں ساتھ ساتھ ہیں اور خیمے میں قیامت کا گل بنا. اور بیوی چیخ چیخ کر رو رہی ہے کہ ایک 57 برس کا بوڑھا 3 دن کا بھوکا پیاسا باپ ہے اور ایک 6 مہینے کا شیر خوار 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ. اور باپ کہہ رہا لاؤ شاید کوئی پانی دے دے، علی اصغر پیاسا ہے، شاید کسی کو اصغر پر رحم آ جائے. حسین چلے تو رباب نے دامن پکڑ لیا، رک والی رک جائیے. کہا کہ تڑپ رہی ہو، اصغر کو نہیں بھیجنا چاہتی، تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اصغر شہید نہ ہو جائے؟ کہ نہیں والی ایسی بات نہیں، آپ رکیے. علی اصغر کو دیجیے میری گود. علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے کے اندر گئی، حجرے میں گئی. اب جو واپس لائی تو حسین نے دیکھا ننھا سا امامہ باندھا ہے، علی اصغر کے چھوٹا سا پٹکا باندھ دیا. بچے دیکھے نا تم نے کبھی 6 مہینے کے بچے، ذرا تصور کر لو. اور آپ حضرات کی ذرا گردن جھکانے کی فضائل نہیں پڑھ رہا، مسائل پڑھو. آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، آپ انسان ہیں، ذرا رونے والی شکل بھی بنائیے سارے کتنے آگے بیٹھے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سب بچے کے مسائل پر رو رہے ہیں. اب مسائل یقیناً بالکل آخری منزل میں داخل ہو گئے. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے. ننھا سا امامہ باندھ دیا ماں نے، چھوٹا سا پٹکا.
ایسے کر کے باندھ دیا اور پھر اوپر ایک سفید اجلی چادر اٹھا قبالی، اس لیے کہ کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے، باہر بڑی گرمی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، کہیں میرا پھول مرجھا نہ جائے، کہیں پھول مرجھا نہ جائے۔ حسین رباب کا خیال کر رہے تھے اور رباب حسین کا خیال کر رہے تھے۔ حسین نے رباب کو نہیں بتایا کہ علی اصغر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور رباب نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے پتا ہے کہ علی اصغر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو رباب نے امامہ، پٹکا اور چادر پہنائی ہی اس لیے تھی کہ پٹکا اس لیے پہنایا کہ میں نے اسے سپاہی بنا دیا، اور سفید چادر رباب نے اس لیے اڑائی کہ کسی کو کفن نہیں ملا، شاید یہی چادر میرے بچے کا کفن بن جائے۔ لے جائیے میرے والد۔ حسین چلے، علی اصغر کو گود میں لے کے چلے۔ بس مسلمانوں، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، جو جو دیکھ رہا ہے، بس یہی وہ موقع ہے کہ جو کربلا کو فتح یاب کرتا ہے، جو آج تک کسی انسان سے برداشت نہ ہو سکا، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ حسین آئے، سامنے اشقیاء کھڑے ہوئے تھے، حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر تھے، علی اصغر کے جسم پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا۔ فوج اشقیاء کے سپاہیوں کو جب مختار گرفتار کر کے لائے تو ایک ایک سپاہی سے پوچھا تھا، جب علی اصغر کے شہادت کی باری آ گئی تو سب سے پوچھا کیا کیا کیا؟ کہا جب علی اصغر کو گود میں حسین لے کے آئے تو ہم سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، قرآن لے کر آ رہے ہیں، اور اسی قرآن کو بیچ میں رکھ کر ہم سے پناہ طلب کریں گے۔ میں کہوں گا وہ قرآن ہی تو تھا، وہ قرآن ہی تو تھا۔ ایک بار حسین آگے بڑھے، علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹائی، کہا یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی ماں بھی پیاسی ہے، یہ بھی پیاسا ہے، اس کو نہ دودھ ملا ہے نہ پانی ملا ہے، ارے چند قطرے دے دو گے تو کیا پانی میں کمی آ جائے گی؟ بہت دیر ہو گئی، جب وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو سنو گے حسین نے کیا کیا؟ ابھی تم سے اور مجھ سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی کہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، قسم کھاؤ برداشت نہیں ہو رہی، تم پنکھے جل رہے ہو۔ خدا کی قسم اس وقت کربلا میں 64 ڈگری تھا ٹمپریچر، درجہ حرارت 64 سے اوپر تھا، اور بچے پر صرف ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اور حسین نے وہ چادر بھی ہٹا دی تھی۔ سورج براہ راست گرمی برسا رہا تھا، اور حسین نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، تو لو، سننا جملہ، سینے پہ ہاتھ مار کے سننا، لو بچے کو میں زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ ماتم ماتم ایسے ہی مجھے ہاتھ سے دکھائی دینا چاہیے، یہ سینوں سر پیٹتے بنا زبان، خدا تمہارے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ لا، میں بچے کو زمین پر لٹاتا ہوں، تپتی ہوئی ریت پر رباب کا پھول، تپتی ہوئی ریت پر رباب کا پھول۔ بچہ ایڈیا لگانے لگا، بچہ ایڈیا لگانے لگا۔ حسین نے فوراً علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا۔ بہت دنوں بعد کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ تھوڑی دیر بچے کو زمین پر ہی رہنے دیتے، فوراً کیوں اٹھا لیا؟ روتے ہوئے کہا حسین جانتے تھے اصغر فخر اسماعیل ہے، کہیں ایسا نہ ہو ایڈیا رگڑے تو زمزم نکلا اور امتحان یہیں رک جائے۔ حسین نے اٹھا لیا، اٹھائے تو ایک بار اب ایسا علی اصغر ہے، علی اصغر کو ایسے اٹھائے اور علی اصغر کا منہ فوج اشقیاء کی طرف کیا، اور ایک بار بچے کو دیکھ کر کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، تم حجت خدا کے بیٹے ہو، تم خود ان کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو، تم خود ان کو بتاؤ کتنے پیاسے ہو، تم حجت کو تمام کرو۔ سن لینا صاحبان اولاد، سن لینا، ابھی خدا سلامت رکھے میری ماں بہنوں کی گودیوں کو، ابھی ابھی جن کی گودیوں میں بچے 6 مہینے کے ہیں نا، میری مائیں ذرا سا ان کے چہرے کو دیکھیں، اور جن کے باپ یہاں بیٹھے، خدا تمہارا سایہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اپنے بچے کی چہرے کی تصور کرو، اس کے قد کا تصور کرو، اس کے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں کا تصور کرو۔ اب حسین کے ہاتھ میں ایسا ہی 6 مہینے کا بچہ ہے، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تم حجت تمام کرو۔ کیسے تمام کی حجت پتا ہے؟ ایک بار علی اصغر نے ننھی سی زبان باہر نکالی، چھوٹے بچے کی چھوٹی سی زبان، ننھی سی زبان علی اصغر نے ہونٹوں پر پھیری، اودے ہو چکے تھے علی اصغر کے ہونٹ، اودے ہو چکے تھے، زبان نیلی ہو چکی تھی۔ جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو زبان نیلی ہو جاتی ہے، ہونٹ اودے ہو جاتے ہیں۔ علی اصغر نے ننھی سی زبان نکالی، اپنے ننھے ننھے ہونٹوں پر زبان پھیرنا شروع کی۔ یہی وہ موقع تھا
کہ یہی علی اصغر کا ہتھیار تھا. علی اصغر نے اپنا ہتھیار استعمال کیا, ننھی سی زبان نکالی, اودے اودے ہوٹوں پر پھیری. علی اصغر کا حملہ اتنا کارگر ہوا کہ ساری فوج یزید منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی. علی اصغر واحد سپاہی ہے کہ جس نے دشمنوں کو رلا رلا کے مارا, رلا رلا دیا. فوج اشکیا منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی. یہی وہ موقع تھا کہ انقلاب آ جاتا, یہی وہ موقع تھا کہ لشکر منقلب ہو جاتا. پھر ایک اور نہیں کتنے ہی ہو آ جاتے. صبح عاشورہ ہور کا جانا عمر ساتھ دیکھ چکا تھا. وہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جنگ کا نقشہ پلٹ جائے. اس سے پہلے کہ جنگ کا نقشہ پلٹتا اس نے کہا یہ ہرملہ بن کاہل کہاں پر. اب کیا سننے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ نام میں نے ملعون کا لے لیا تو اب تو تمہیں پتا ہے نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اب اپنی آوازیں گریہ بلند کرو. کہا ہرملہ کہاں ہے, ہرملہ کہاں ہے. ہرملہ کو بلایا گیا. کہا دیکھتا نہیں فوج منقلب ہو رہی ہے. اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, حسین کے کلام کو قطع کر دے. ختم ہو گئی گفتگو. وہ ہرملہ جس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا, کبھی خطا نہیں گیا, کبھی خطا نہیں گیا. ایک بار اس نے کمان اٹھائی, ترکش سامنے رکھا, اس میں ایک بھال کا تیر بھی تھا, دو بھال کا تیر بھی تھا, تین بھال کا تیر بھی تھا. سنو گے نا, آوازیں گریہ بلند کر کے سننا. ایک جملہ پڑھنے جانا. اس نے ایک بھال کا تیر نکالا, ہٹا دیا. دوسرے بھال کا تیر نکالا, دو بھال کا تیر نکالا, ہٹا دیا. تین بھال کا تیر نکالا, وہ رکھا. یہ ایک بھال کا اور دو بھال کا اس لیے ہٹایا, اس لیے ہٹایا بتائے. ایک بھال کا تیر وہ ہے کہ جب کسی انسان کے سر کو شکافتہ کرنا ہوتا ہے تو ایک بھال کا تیر. جب کسی گھوڑے کی گردن میں سوراخ کرنا ہوتا ہے تو دو بھال کا تیر. جب کسی مضبوط دیوار میں سوراخ کرنا ہوتا ہے تو تین بھال کا تیر. کیا آپ بھی سننے کے لیے رہ گیا کر؟ اس نے ایک بھال کا تیر ہٹایا, دو بھال کا تیر ہٹایا, تین بھال کا تیر نکالا, تیر کو چلے سے جوڑا, نشانہ لگایا, تیر ہاتھ سے گر گیا. پھر تیر اٹھایا, پھر نشانہ لگایا, پھر تیر ہاتھ سے گرا, پھر اٹھایا, پھر تیر ہاتھ سے گرا. عمر ساتھ غصے کے حالات میں آگے بڑھا. تو بڑا بہادر بنتا ہے, تو بڑا شجاع بنتا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ بار بار تیر تیرے ہاتھ سے کیوں گر رہا ہے؟ تیرا نشانہ کیوں ادھر ادھر ہو رہا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ جب تیر ملاتا ہوں, بچے کا نشانہ دیتا ہوں تو پشت پر ایک خیمہ دکھائی دیتا ہے, خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, وہاں کوئی بیوی دکھائی دے رہی ہے. معلوم ہوتا ہے اس بچے کی ماں ہے, میری توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے. اس نے کہا اپنا زاویہ بدل لے. زاویہ بدلا, تین بھال کا تیر. ابھی تو فوج یزید کے اس ملعون شقی نے خود کہہ دیا نا کہ ماں دیکھ رہی تھی, ماں دیکھ رہی تھی. تین بھال کا تیر نکالا, تیر کو چھوڑا. کیا کہا تھا ہمارے ساتھ نے؟ حسین کے کلام کو قطع کر. تو نشانہ گردن حسین تھی, نشانہ گردن حسین تھی. ایک بار تیر آگے بڑھا, ماں نے آواز دی, اصغر بابا کی گردن نہ کٹے. اصغر نے اپنا پہلو بدلا, ہمک کر ایک جانب آیا, آتا ہوا تیر اپنی گردن پر لیا. ختم ہو گئی بات. میرے مولا زین العابدین نے کہا کہ حسین اگر بازو پہ نہ روکتے تو جہاں تیر جا رہا تھا وہاں اصغر جاتا.